سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کے کلمات، تحسین و ستائش کے کلمات، تعریف اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہم بنی اسرائیل کے ان اعمال سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ جن اعمال نے انہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے جن اعمال نے انہیں گمراہی کے راستے پر چلا دیا. وہ اعمال قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور ان کے بیان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو فالو کرنے والا
وہ ان برے اعمال کو فوری طور سے چھوڑ دے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے۔ آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے حرام خوری کا ایک نیا طریقہ استعمال کیا اور وہ حق کو چھپا کر لوگوں کے سامنے باطل تعلیمات پیش کر کے ان سے پیسے بٹورتے، مال و دولت کماتے تھے، یا تو پھر حق کو تو نہیں چھپاتے تھے لیکن اس حق کے بیان ہونے والے الفاظ کو بدل دیتے تھے، لفظی طور پر یا اس کے معنوی طور پر اس کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیتے تھے۔ کبھی حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے اس طرح بیان کرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا اس نے سارا حق بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے نہ بیان کیا کرو۔ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق بات کو چھپا دیتے ہو، اسے بیان نہیں کرتے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دغا کر رہے ہیں، کتمان علم کا جرم کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور جسے پتہ ہو اور پھر بھی وہ غلط کام کرے تو وہ رب کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، کیونکہ مغضوب کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے ساری جانکاری ہو، ساری معلومات اس کے پاس موجود ہو اور پھر وہ غلط کام کرے تو وہ مغضوب بنتا ہے، اللہ کے غضب کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نشانہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرو، حق کو چھپاؤ نہیں، جیسی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسا مفہوم قرآن میں بیان ہوا ہے، جیسا مفہوم صحابہ نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کا، قرآن کی اس آیت کا مفہوم جیسے اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے اسے ویسے ہی بیان کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کے بعض نے ایسا کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ تعلیمات شرعیہ بیان کرتے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یا بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء پر نازل ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوتا تھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ حروف اور کچھ الفاظ لکھ دیتے تھے، کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے شریعت کی باتیں ہیں۔ چھپانا اور بات ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے وہ عمل وضع کر دیا، وہ شریعت میں، دین میں اس میں موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے پیش کر کے اسے دین کا نام دے دیا۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو موجودہ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، یا تو حق و باطل کو، شرک اور توحید کو مکس کر کے بیان کریں گے، شرک ایسا لگے گا کہ یہ عین توحید ہے، بدعت اس طرح بیان کریں گے کہ محسوس ہوگا کہ یہ عین سنت ہے، برا عمل، غلط عمل اس پیرائے میں اور اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہی نیکی ہے۔ یا پھر دین سے جن چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا، دین سے منحرف کرنے کے لیے بعض دیگر اعمال کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہی روش جو بنی اسرائیل نے اپنائی تھی آج مسلمان بھی اپنا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ تاکہ تھوڑی سی کوئی قیمت ان کو اس کی مل جائے۔ اور یہاں پر روک کر میں ایک بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بعض افراد ناسمجھی کی بنا پر
قرآن مجید کی اس آیت کو لے کے ان علماء اور ان قراء اور ان اساتذہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، جو حدیث کا علم پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میاں، قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں پر تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے لے کر اس کو بیچو نہیں، یہ تو بیچ رہے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، وظیفہ لیتے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا وظیفہ لیتے ہیں، بھائی یہ تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اس پر آپ وظیفہ لے رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل والا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل حق کو چھپاتے تھے، ان کے مفاد کی بات کرتے تھے، اپنی طرف سے بدعات و خرافات ایجاد کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ کہا جی یہ فلانی شریف کا دن آ گیا ہے، اس پر نیاز ہونی چاہیے، یہ فلاں مہینہ شروع ہو گیا، اس کے درمیان میں فلاں پیدا ہوئے تھے، اس دن جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اتنی دیگیں چڑھا دو۔ ابھی جناب یہ غم کا مہینہ آ گیا ہے اور اس میں کسی کو پانی نہیں پلایا گیا تھا، آپ سبیلے لگاؤ، ایک سے ایک مسجد میں بھی پہنچا دو، حلوہ بناؤ۔ میرے دوستو آج یہی کام ہو رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے نیت کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے۔ نیت اچھی ہو اور عمل اچھا ہو تو اس پر آپ اجرت لے سکتے ہیں، آپ دین کی صحیح تعلیم پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ جو دین کی صحیح تعلیم پہنچائے گا وہ وقت بھی دے رہا ہے، وہ مطالعہ بھی کرے گا، اسے کتب بھی خریدنی ہوتی ہے، اس کے 100 کام ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے سامنے والے کے مفادات کو سامنے رکھ کر دین کی تعلیمات کو توڑ موڑ کے اس کے مطابق کرنا، یہ نیت کی بھی خرابی ہے، عمل کی بھی خرابی ہے۔ نیت میں کھوٹ ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے، اور ایک ہے کہ صرف دین پہنچانا ہے اور اس کی معقول اس کا وظیفہ بھی لے لیا، تو یہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، ائمہ اکرام کے وظائف تھے، قراء کے وظائف مقرر تھے خلفائے راشدین کے دور میں، اور خود پیغمبر علیہ السلام کے دور میں صحابہ نے قرآن پڑھ کے اس پر معاوضہ لیا، دم کیا، دم کہتے ہیں نا، روکیا دم جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے صحابی نے اس پر معاوضہ یہ لیا کہ میں 30 بکریاں لوں گا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں صحابہ اکرام ایک راستے پر جا رہے تھے، ایک علاقے میں پڑاؤ ہوا، اس علاقے والوں کو کہا گیا کہ آپ ضیافت کریں، آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ہمارے ہاں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہوا یوں، ان کا جو لیڈر تھا، سربراہ تھا، سردار تھا، وہ بیمار ہو گیا، بڑے حکیموں نے علاج کیے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں سارے تھک گئے، سب نے علاج کیا، اسے افاقہ نہ ہوا، دوڑے دوڑے ان مسافروں کے پاس آ گئے، پیغمبر کے صحابہ کے پاس، کیا تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ علاج تو سارے ہو گئے، اب کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا عمل ہے جس سے اس کو شفا ہو جائے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس قافلے والوں میں ایک شخص نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ آؤں گا جب تم اتنا معاوضہ مجھے دو گے۔ طے کیا پہلے سے معاوضہ۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں وہ چلے گئے اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا،
7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا دم اگر کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھ کے اس بیمار پر پھونک دے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب دم ہو گیا، شفا ہو گئی، انہوں نے فوراً اجرت دے دی، کہا یہ بکریاں جو طے ہوئی تھی لے جاؤ۔ اب صحابہ اکرام شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے لے تو لی یہ بکریاں کہ تم نے ضیافت نہیں کی تھی، ہمیں معاوضہ چاہیے، یہ لے تو لیا لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں ہم نے وہ آیتیں پڑھ کے بیچ تو نہیں دی، لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا تو نہیں ہو گیا۔ کہنے لگے ابھی اس کو تقسیم نہیں کرنا، کوئی بکری ذبح نہیں ہونی چاہیے، انہیں ایسے ہی رکھو، پیغمبر کی خدمت میں چلیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ ہم نے اس طرح ایک شخص نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا اور پھر اس پر اتنی اجرت لے لی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اقتسموا، تم نے صحیح کام کیا ہے، یہ بکریاں تقسیم کرو، قد اصبتم، تم نے وہی کام کیا ہے جو کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ تم نے پڑھ کے جو لی ہے اجرت، یہی کرنا چاہیے۔ قد اصبتم کا معنی ہوتا ہے تم اس صحیح طریقے کو پہنچ گئے، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن لوگ، ابھی کل کی بات ہے، میں ایک جگہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خطیب صاحب کا ذکر ہوا، کہنے لگے یہ کتنا معاوضہ لیتے ہیں، ایک ساتھی کہنے لگے یہ کتنا معاوضہ لیتے ہیں بطور طنز کے، یعنی وہ یہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ یہ مولوی بیچتا ہے آیتیں آ کے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، قرآن کی آیات کو نہیں سمجھتے اور صرف فتویٰ صادر کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ فرمایا قد اصبتم، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اقتسموا واضربوا لی معکم سہما، اور دیکھنا اس میں سے میرے لیے بھی حصہ رکھنا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی تھے کہ جو صدقہ نہیں لے کے کھاتے تھے، صدقہ پیغمبر پر حرام تھا، جب وہ حلال چیز سے اتنا دور، حرام سے کتنا دور ہوتے ہوں گے۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ لِي سَهْمًا، میرے لیے بھی اپنے اس معاوضے میں جو تم نے لیا ہے میرا بھی حصہ رکھنا اس میں، یہ بڑا تم نے بہترین معاوضہ لیا ہے۔ تو لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے ضمن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، باطل کو پیش کرتے ہیں اور پھر اس پہ معاوضے لیتے ہیں، شرکیہ کچھ باتیں پڑھ کے اس پر گھنٹوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین کی بات حق پہنچا رہا ہو، قرآن مجید پڑھا رہا ہو، قرآن مجید سمجھا رہا ہو، تو اس پر اگر کوئی اجرت لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے اور حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ، حبر الامہ کا مطلب امت کا سب سے بڑا مولوی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تمہارا سب سے زیادہ حق جس چیز پر ہے کہ تم اس پر اجرت لو، معاوضہ لو، وہ کتاب اللہ ہے، کہ کتاب اللہ کو صحیح معنوں میں پڑھا کے تم اس کا اجر لو، اجرت لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غلط فتوے صادر کرتے ہیں، یہ آیات اور یہ تنبیہات ان افراد کے لیے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں
دین کی تعلیمات، توحید کی تعلیمات، سنت کی تعلیمات، اطاعت رسول اور اطاعت رب کی تعلیمات دیتے ہیں، ان پر یہ آیات لاگو کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے اعمال میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ کثرت سوال میں لگے رہتے تھے۔ دین کی، شریعت کی کوئی بات آ گئی، اب وہ سوالات پر سوالات شروع کر دیتے تھے کہ کسی طرح اس کو اپنے مطابق بنا لیں۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی اور یہ ساحل پر رہنے لگے، انہیں مزید آگے کی طرف بڑھا دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ گائے تھی کہ جس سے ان کی بڑی عقیدت تھی، کیونکہ سامری نے وہ بچڑا بنا کر ان کے عقائد کو مجروح تو کر دیا تھا، ان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف تو لے گیا تھا، لیکن وہ لے جانے میں اسے آسانی اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے دل میں پہلے سے گائے کی محبت تھی کہ یہ پوجا کے لائق ہے، اور آج بھی پڑوسی ملک میں گائے کی پوجا ہوتی ہے، ان کی عقیدت ہے۔ تو انہیں حکم ہوا کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو اسے ذبح کرو۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ جس سے ہماری اتنی عقیدت اسی کو ذبح کر دے؟ لگ رہے آپ مذاق کے موڈ میں ہیں آج۔ کہنے لگے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس قسم کی فضول باتوں سے پناہ چاہتا ہوں اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسی فضول باتیں نہیں کر سکتا، یہ رب کا حکم ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب انہیں حکم ہوا تھا گائے ذبح کر دو، کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے، گائے تو گائے ہوتی ہے، کوئی اس کی 36 قسمیں تھوڑی ہوتی ہیں، گائے کوئی سی بھی لیتے، رب کا حکم ہے گائے لیو اور ذبح کر دو۔ انہوں نے سوالات پہ سوالات شروع کر دیے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بھائی وہ کیسی ہونی چاہیے ذرا بتائیں تو صحیح، گائے بہت ساری ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کون سی گائے ذبح کریں۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہ وہ گائے بوڑھی ہو اور نہ وہ گائے بالکل جوان ہو، اس کے درمیان ہونی چاہیے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو رب حکم دے رہا ہے وہ کر لو، اس میں بہتری ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو گائے سے ان کو عقیدت تھی، دوسرا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ رونما کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک جانور ذبح کرو گائے، اور اس کا گوشت لے کر اس پہ مارو، اسے میں زندگی دے دوں گا، یہ خود بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب انہیں ڈر یہ بھی تھا کہ پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ ہیلے بہانے تراشنے لگے اور سوال پہ سوال شروع کر دیے کہ یہ معاملہ ہو ہی نہیں، اتنے سوالات کرو کہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ دے بھائی نہیں کرنی یار جاؤ۔ کہنے لگے اللہ سے دعا کریں کیسی ہونی چاہیے وہ، کہا نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی گائے لے لو اور جو حکم ہے وہ کر لو۔
کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ ذرا اللہ سے یہ پوچھ لیں کہ اس کا کلر کیسا ہو، سفید کرنی ہے، کالی ہو، نیلی ہو، اس کا کلر ذرا پوچھ کے بتا دیں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ گائے پیلے کلر کی گولڈن مائل ہونی چاہیے۔ اب اسی گائے کو اللہ ذبح کروا رہے ہیں جس سے ان کو حد درجہ عقیدت تھی۔ سامری نے سونا تانبا لے کر پگھلا کے گولڈن ٹائپ کا ایک بچڑا بنایا تھا۔ فرمایا صفراء، صفراء کہتے ہیں پیلے پن جس میں ہو، اور فاقع لونها شوخ رنگ ہو تھوڑا، یعنی اس میں گولڈن پن آتا ہے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، کیا خوبصورت گائے ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں، آپ ایک اور سوال اللہ سے کریں، ان البقرہ تشابہ علینا، ہمارے سامنے تو یہ گائے مکس ہو گئی، اب گولڈن گائے بہت ساری ہے، ہم کون سی کریں؟ کیونکہ عبادت کے لیے تو ہر جگہ رکھی ہوتی تھی۔ کہنے لگے یہ اس مندر کی گائے کر دیں ذبح، اس کی کر دیں، کس کی کریں، کس نے پالی ہوئی ہو؟ آپ پوچھے اللہ سے تشابہ علینا، یہ معاملہ تھوڑا مکس اپ ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر سوال کیا کہ یہ پھر سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے انہیں اس گائے تک پہنچا دیا جس کی یہ صحیح طور پر عبادت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، وہیں پہنچا دیا۔ کہا نہ اس سے کوئی کام لیا گیا ہو ہل چلانے کا، نہ اس نے کبھی کنویں کے گرد گھوم کر کبھی پانی نکالا ہو، وہ ایسی گائے ہو جو تم نے چھوڑی ہوئی ہے بالکل۔ اب ضرورت کی گائے تو ہر بندہ گاؤں دیہاتوں میں رکھتا ہے، ہل چلانے کے لیے، دودھ دوہنے کے لیے، کہا اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ وہی گائے کہ جس سے یہ عقیدت رکھتے ہوئے گاؤں ماتا کہتے تھے، کوئی کام نہیں لینا بھائی اس سے، یہ ہماری، ہم نے اس کی پوجا کرنی ہے۔ کہا وہی گائے ذبح کرو۔ اب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں پھنس گئے جہاں رب لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی، ان کی گاؤں ماتا بچ جاتی، لیکن رب نے وہی ذبح کرا دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل جس طرح سوال پہ سوال کرتے تھے، آج مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہونے لگا ہے اور موجود ہے کہ جو علماء اکرام سے دین کے بارے میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، عالم نے اپنے علم کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں حد درجہ کوشش کرتے ہوئے انہیں جواب مرحمت کر دیا۔ اب اس کے بعد سوال کرتے ہیں، اچھا مولوی صاحب اگر یوں ہو جائے تو ذرا یہ بتائیں۔ نہیں، میرا خیال یوں ہو رہا ہے۔ اب اپنے خیالات بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف سوال کی حد تک رہتے تھے، اب سوال بھی کرتے ہیں اور دین کی بات کے سامنے اپنے خیالات بھی پیش ہوتے ہیں، خیالات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو علماء نے کوئی بات بتائی، ان کا فہم، ان کی سمجھ، ان کا علم، ان کا مختلف ہوتا ہے۔ اب ایک سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے بات جواب دے دی، کہنے لگے میں مطمئن نہیں ہوں، دوسرے کے پاس پہنچ جائیں گے، دوسرے نے کوئی اور جواب دے دیا، اب کہیں گے انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا۔ یعنی کسی طریقے سے فضول سوالات کرنے ہیں، اور سوالات بھی بعض دفعہ ایسے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اکثر اماموں سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ نے نماز اتنی لمبی پڑھا دی، آپ نے اتنی چھوٹی پڑھا دی نماز۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ساتھی سوال کرنے لگے، آپ نے اتنی مختصر نماز پڑھا دی،
اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کی. میں نے ان سے کہا کہ کل سے انشاءاللہ میں گھڑی باندھ کے آؤں گا اور آپ مجھے ٹائم بتا دیں کتنے منٹ کی پڑھانی ہے، بس میں اسی کے مطابق رکوع سجدے کروں گا. یہ کوئی سوال ہوتے ہیں کرنے کے؟ پیغمبر علیہ السلام طویل نماز بھی پڑھاتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، سورہ نساء مکمل، اتنی طویل صورتیں پڑھتے تھے. صحابہ نماز پڑھنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے وہ صحابہ پڑھتے بھی تھے. اور کبھی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام وضاحت فرماتے تھے میں نے یہ نماز مختصر اس لیے کی ہے کہ مجھے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے خیال ایسا ہوا کہیں ایسا نہ ہو اس کی ماں کی نماز خراب ہو رہی ہوگی، میں نماز مختصر کر دوں. نماز مختصر وقت ہے تو نماز طویل پڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ اکرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نماز کو ہلکا کریں، مختصر پڑھائیں. مختصر کا مطلب اتنی بھی نہیں کہ بس تیز کام چھوٹ رہی ہے، اس میں اطمینان بھی ہو، اس میں سکون بھی ہو، اعتدال بھی ہو، اور وہ نماز مختصر بھی ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم لوگوں کو نماز پڑھایا کرو فلیخفف تو نماز ہلکی پڑھایا کرو. فإن فیہم الضعیف، اس میں کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، والسقیم، بیمار بھی ہوتے ہیں، وذل حاجتی، اور کچھ تاجر پیشہ بھی ہوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو تم ہلکی نماز پڑھایا کرو. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب خود پڑھ رہے ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی لمبی چاہے پڑھنی ہے وہ پڑھ لو. اب خود پڑھیں گے سنتیں تو بڑی مختصر پڑھیں گے، اور امام نے تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی، کہیں گے آج بڑی لمبی کر دی آپ نے. اب وہ ظاہر ہے یا تو اس امام کی اپنی مسجد ہو تو وہ ٹھیک طریقے سے جواب دے دیں گے کہ یہ سوال کرنے کا نہیں ہوتا، یہ فضول سوال ہے، یا پھر وہ تنخواہ دار ہوگا تو وہ ظاہر سامنے والے کو دیکھے گا کہ یہ کمیٹی کا تو نہیں ہے، یا وہ مسجد کو ڈونیٹ تو نہیں کرتے، تو وہ دیکھے گا اچھا حاجی صاحب نے کہا ہے تو وہ نماز لمبی کر دے گا، یہ مختصر کر دے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر نمازی بھاگ جاتے ہیں، یار یہ امام اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، ان کو کیا پتا کہ حاجی صاحب نے ان کو تاکید کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے من سأل عن شیء، کہ انہوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، لم یحرم، جو حرام نہیں تھی، اس حرام کے حلال چیز کے بارے میں اتنے سوالات کر دیے، فحرم من اجل مسئلته، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا وہ عمل. تو فرمایا یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ امام سے کہیں گے کہ آپ نماز لمبی پڑھائیں، اس نے لمبی نماز پڑھا دی، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شریعت تو مکمل ہو گئی، اب کوئی چیز حرام و حلال نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری طرح حرام بھی تو کر دیتے ہیں. آپ نے لمبی نماز پڑھائی، تیسرے دن وہ جو پہلی صف کا نمازی تھا جو پابندی کے ساتھ آتا تھا وہ بھاگ گیا، آپ نے حلال چیز کو اس پر حرام کر دیا، اس کی نماز خراب کر دی. آپ نے نماز خراب کرنے کا سبب وہ بنا جس نے سوال کیا تھا. تو فرمایا یہ مومنوں کا سب سے بڑا جرم ہے. تو کثرت سوال کی بیماری یہ بنی اسرائیل میں بھی تھی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تبدلکم تسؤکم، تو تمہیں افسوس ہو، تمہیں یہ ایسا ہو کہ میں کاش سوال نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بعض افراد ایسے تھے جو سوالات پہ سوالات، بال کی کھال اتارنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر درس ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے صحابہ کو، مسلمانوں کو بتایا کہ ان پر حج فرض ہے۔ نبی علیہ السلام یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی، ایک شخص سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ اور انہوں نے بار بار سوال کیا، کیا ہر سال حج کریں، کیا ہر سال حج کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دوں ہاں کرنا ہے، لوجبت، تو وہ چیز واجب ہو جائے گی، پھر وہ دین کا حصہ بن جائے گی اور وہ پھر تمہارے اوپر ایک وبال بن جائے گا۔ لیکن میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولو وجبت، اگر وہ چیز ضروری قرار دے دی جائے تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے، لمستطعتم، تو تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال حج کو پہنچ جاؤ۔ 1.25 ارب مسلمان ہیں اس وقت، اور اس میں سے صرف 40 لاکھ کے قریب لوگ حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر 1.25 ارب وہ ایک طور پر پہنچ جائیں تو وہ خود اپنے آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، انتظامات کہاں سے کریں گے؟ تو فرمایا لمستطعتم، اگر میں کہہ دوں ہاں تو وہ واجب ہو جائے گی اور پھر تم طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتم، اس چیز کو چھوڑ دیا کرو جو میں نے نہیں بتائی، اس میں پڑھتے کیوں ہو؟ ذرونی ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم، میں تمہیں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کثرت سوال نہیں کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں بکثرت سوالہم، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ رب نے تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ سوالات آپ کے سامنے رکھے، ایک حکم گائے کا دیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ پیلی ہو، نیلی ہو، یہ موٹی ہو، تازی ہو، پتلی ہو، اس نے کیسا، یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جس چیز کی وضاحت شریعت میں موجود ہے، اس طرح قربانی کے جانوروں کی کہ وہ فربا ہونا چاہیے، آپ ان وضاحتوں کو لے لیں۔ جو وضاحت نہیں ہے آپ پھر اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلی امتیں وہ تباہ کر دی گئیں کثرت سوال کی وجہ سے، وہ اختلافہم، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، علی انبیائہم، اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ فاذا امرتکم بشیء، جب میں کسی عمل کا، کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، تو اسے کر لیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہو۔ حج کا حکم ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد بھی استطاعت ہے تو اللہ نے دیا ہے، کرتے جاؤ حج۔ عمرے کی استطاعت ہے، عمرہ کرتے جاؤ۔ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب میں کسی کام سے روک دوں، فَدَعُوهُ، تو اسے چھوڑ دیا کرو، کثرت سوال نہیں کیا کرو۔ اس لیے کہ کثرت سوال کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا وکرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہاری 3 کاموں سے خوش ہوتا ہے اور 3 کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔
3 کام کہ جن سے خوش ہوتا ہے، ان تعبدوہ کہ صرف اس کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ توحید والے متبع سنت لوگوں سے رب خوش ہوتا ہے۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، آپس میں اتفاق کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو، رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا اور 3 چیزیں جنہیں رب بھی ناپسند کرتا ہے، قیل وقال فضول باتوں سے جو آپ کے اختیار میں دائرہ کار میں نہیں ہے، ان معاملات میں فضول بحث میں لگے ہوئے ہیں، قیل اور قال میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں کہا گیا ہے، اچھا یوں کر لیتے ایسا ہوتا، نہیں بھائی یوں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا قیل اور قال سے رب کی ناراضگی اس شخص پر ہوتی ہے کہ جو قیل اور قال میں لگا ہوا ہے۔ وکثرت السؤال اور زیادہ سوالات کرنے پر رب ناراض ہوتا ہے۔ وَإِضَاعَةُ المال اور اپنے مال کو ضائع کرنے کی وجہ سے رب اس ضائع کرنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ رب نے مال کی نعمت دی ہے، اب اس کو خواہ خرچ کر رہے ہیں، ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فلاح و بہبود کا کام نہیں ہے، کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، صرف دل چاہ رہا تھا ایسا۔ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں شادیوں پر۔ میرے دوستو، جو اضاعت المال میں لگے ہوتے ہیں رب ان سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ لہذا کثرت سوال سے بچیں تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بھی بچ سکیں۔ اپنے دین کو میرے دوستو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ دین اور شریعت جس طرح رب نے دیا ہے اسی طرح حق بیان کرنا چاہیے، اور سامعین کو اس حق کو سن کر سمجھنا بھی چاہیے، اور خواہ سوال نہ کریں، اس لیے کہ دین کا پھر مذاق بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اپنے دین کو مذاق نہ بناؤ، ولعبا کھیل کود اور تماشا نہ بناؤ۔ آج دنیا میں تماشا بن گیا ہے، مسلمانوں کے خواہ کے جذبات کی وجہ سے یا مسلمانوں کے بعض بدعات کی وجہ سے دین اور مسلمان یہ خود مذاق بن گئے ہیں۔ فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح مذاق نہ بناؤ جس طرح بنی اسرائیل نے مذاق بنایا تھا، جس طرح کفار نے مذاق بنایا تھا، ان کے اولیاء دوستوں نے مذاق بنایا تھا، اس طرح دین کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ شریعت پر عمل کرو جس طرح شریعت تمہیں دی گئی ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا ایک شخص، کثرت سوال میں ہی اگر پھر بھی لگے رہے تو میرے دوستو بزرگوں، پھر شریعت اس کی تعلیمات وہ ہم تک نہیں رہیں گی، ہمارا دین پھر مفروضوں پر رہ جائے گا۔ بنی اسرائیل نے کثرت سوال کی وجہ سے، ان تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری تعلیمات بھلا دی تھی اور ان کا دین مفروضوں پر رہ گیا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان بنی اسرائیل میں بعض امی لوگ ہیں۔ امی کا معنی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ شریعت کی باتیں جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، لیکن ہاں تمنائیں مفروضیں انہیں پتہ ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان کی خواہشات کا انہیں بس پتہ ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم تک دین نہ رہے، ہم مفروضوں اور خواہشات پر چلنے لگے، اس سے پہلے ہمیں دین پر عمل کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔